آج مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج صرف اتنا تصور کر لے کہ شب عاشور ہے کافی. صرف اتنا تصور کہ شب عاشور ہے یہ کافی ہے ہمارے گریے کے لیے، ہمیں رونے کے لیے. یقیناً سخت ہے، آپ گرمی میں اس طریقے سے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ انسان سفوکیشن سا محسوس کرتا ہے. لیکن آپ میں کوئی ایسا تو نہیں ہوگا نا جو پیاسا آیا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا ہو. یہ کچھ دیر کی عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے. ذکر سید الشہداء شوخی ہے، مذاق نہیں ہے. یہ بہت بڑی توفیق، بہت بڑی چیز ہے. اگر فرش اعضاء پر ہمیں بیٹھنے کا موقع مل گیا تو بہت بڑی توفیق ہے. اس کے لیے تو فرشتے بے چین ہوتے ہیں، فرشتے بے چین ہوتے ہیں مجلس میں آنے کے لیے. آج شب عاشور ہے. یہ رات کیسے گزری؟ دشمنوں سے پوچھئے کہ امام حسین نے رات کیسے گزاری. کہتے ہیں حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسی شہد کی مکھی کی چھتے سے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے. بین قائم وقاعد وراکع وساجد، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے. چونکہ حسین کے پاس ایسے ایسے ماہ پارے موجود ہیں، ایسے ایسے درے یکتا موجود ہیں کہ تاریخ مثال نہیں لا سکتی. جناب حبیب کے جنازے پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دلہ للہ درک یا حبیب، حبیب خدا تم پر رحمت کرے. کنت فاضلا، تم ایک مرد فاضل تھے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، تم تو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے. ایسے ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں حسین ابن علی، ایسے ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں کہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھنے والے لوگ. یہ رات کسی طریقے سے تمام ہوئی. کیسے گزری یہ رات نہ پوچھو. ماؤں نے اپنے بچوں کو دل بھر کے دیکھا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کی حسرت سے زیارت کی، بیویوں نے اپنے وارثوں کو غور سے دیکھا. کل یہ نہ رہ جائیں گے، کل میری گود اجڑ جائے گی، کل میرا بھائی مارا جائے گا. لیکن اس سب کے باوجود بہنیں بھی خوش ہیں، مائیں بھی خوش ہیں. سب کو اس بات کی خوشی ہے کہ کم از کم میری کمائی میرے حسین کے کام تو آئی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کربلا میں آنے والے ایسے نہیں ہے کوئی جو چاہے چلا آئے، نہیں، بہت زیادہ سب مسائل ہیں. وقت ہو انسان اس پر گفتگو کرے. میری مائیں خوش ہیں، کم از کم مجھے توفیق ملی کہ میری کمائی میرے مولا کے کام آ رہی ہے. اپنے بچوں کو بٹھا کے دیکھو کل روزہ قربانی ہے میرے لال، ایسا نہ ہو. ہر ماں، جناب زینب کی بات کیا کروں، وہ تو عالمہ غیر معلمہ ہے. جناب وہاب کی ماں کہہ رہی ہے. وہاب کی شادی کا روز عاشور 16واں یا 17واں دن ہے مقتل کے بقول. شادی کا، مسلمان بھی نہیں، عیسائی تھا. شادی کر کے جا رہا تھا، امام حسین سے ملاقاتیں سب چھوڑ کے آ گیا. بیوی بھی اس بات پر خوش ہے کہ میرا شوہر قربان ہو رہا ہے. ماں بھی اس بات پر خوش ہے کہ میرا بچہ حسین ابن علی کے کام آ گیا. 25 سال کا جوان ہو وہاب، دیکھ رہے ہیں آپ. رات تمام ہوئی، پیغام قربانی شروع ہوا. بس میرے عزیزوں اور پڑھتا، لیکن وقت بہت ہو گیا. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے احساس ہے. معذرت کے ساتھ جو لوگ ذرا سے ڈسٹرب جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن شب عاشور ہے، بس یہ سوچ جو جتنی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوگا اس کا جو اتنا زیادہ ہوگا مولا کی نصرت. 2 لمحے اور آپ سنیں. ایک ایک کر کے لوگ مارے جانے لگے. ترتیب ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی، ایک ایک کر کے بھیجا جا رہا ہے. جناب عباس سلام اللہ علیہ پوری فوج کا کمانڈ لیے ہوئے، چونکہ سپہ سالار لشکر ہے. ایک ایک کو میدان میں بھیج رہے ہیں. جناب عباس ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے. وہ وقت بھی آیا کہ جناب عباس سلام اللہ علیہ خود بھی جا کر کے شہید ہو گئے.
اب کیا ہوا؟ اب وہ شعر سامنے آئے گا بالکل کہ نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے آئے. بیویوں میں کوہرام مچا. یا خود مولا نے مانگا یا کسی نے دیا. بھیا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے, اگر ممکن ہو تو اس کے لیے پانی مانگ لو, شاید دے دے. یا امام حسین نے خود مانگا, لیا, بچے کو گود میں لیا. دھوپ کافی تیز ہے, گھوڑے پر بیٹھے ہیں حسین, گود میں رکھ کے ابا کا دامن اڑا لیا. ابا کا دامن ڈال لیا. بچہ بھوکا ہے, بچہ پیاسا ہے, بچہ مرجھایا ہوا ہے. لے کے چلے. دشمنوں نے غور سے دیکھا کہ حسین ابن علی تلوار نکال کے نہیں آ رہے, کیا ہے کچھ لیے ہیں. سمجھے شاید قرآن لا رہے ہوں ہمیں واسطہ دینے کے لیے. آئے, ایک بلندی پر آئے, کھڑے ہوئے, کہتے ہیں سنو, تم نے سب کو مار لیا, میرے جوانوں کو, میرے دوستوں کو, میرے بھائیوں کو, سب کو مار لیا. اب تمہارے سامنے صرف میں بچا ہوں. ان لم ترحمونی, اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے, فرحموا ھذا الطفل, اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو. اس کے بعد جو جملہ کہاں سن سکیں گے آپ؟ کہتے ہیں اما ترونہ کیف یتلذذ عطشان. ارے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میرا بچہ پیاس سے کیسے تلذی کر رہا ہے؟ تلذی یعنی پیاس کے مارے کبھی منہ کھولنا, کبھی بند کرنا. اتنا پیاسا تھا بچہ کہ کبھی منہ کھولتا تھا پیاس سے, کبھی بند کر لیتا تھا. ہائے, مجھے نہیں معلوم کہ حسین جیسا انسان اس منظر کو دیکھ کے زندہ کیسے رہا. ساقی کوثر کا بیٹا ایک قطرہ پانی کے لیے فوج اشقیا بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. لوگ, بچے کی یہ حالت لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی. عمر سعد نے خطرہ محسوس کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے. کہتا آئینہ حرملہ, حرملہ کا ایک تھا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. کیا ہوا؟ حسین ابن علی اپنے بچے کو بلند کیے ہوئے فوج کے سامنے, حرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا, 3 پھل کا تیر, تیر چلے سے چلا. عجب نہیں اصغر نے ہمک کے گلے میں لیا. گلا چھدا نہیں, گلا چھدا نہیں, بلکہ مقتل کے جملے ہیں. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح.
فالصبح الطفل من الورید الى الورید یا من الاذن الى الاذن، اس رگ سے اس رگ تک یا اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ تیر کسی کو ذبح نہیں کرتا، تیر سے سوراخ ہوتا ہے۔ ارے گردن کو چھدنا چاہیے تھا، ذبح کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے گردن چھوٹی تھی۔ گردن چھوٹی تھی۔ تیر بڑا تھا، اصغر ذبح ہو گئے۔ سنیں گے آپ کیا ہوا؟ مقتل کے جملے ہیں کہ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ کیوں پلٹا مجھے نہیں معلوم۔ اے اصغر یہ کیا کیا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم میرے بابا کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ ارے گرد ذبح ہوئی، گردن باپ نہ دیکھے، پلٹ گیا بچہ۔ اپنے لال کو سینے سے لگایا، لے کر کے چلے، کچھ یاد آیا، واپس ہوئے، انا للہ۔ دوسرے شہداء میں اور اصغر میں فرق یہ تھا، جس ماں نے بیٹے کو بھیجا وہ مطمئن تھی اب جنازہ آئے گا، جس بھائی نے بھیجا وہ مطمئن تھی، جس بہن نے بھیجا وہ مطمئن تھی اب جنازہ آئے گا، لیکن رباب نے تو پانی پینے بھیجا تھا۔ ہائے درے خیمہ پر آئے، کچھ کہہ تو نہ سکے، اے رباب اصغر آ گئے، اب جو ماں نے دیکھا چدا ہوا گلا، یا بنیا مثل کا